اب پیش ہے لکھنؤ کے تمام مشہور مصنفوں میں سے ایک جناب علی عباس حسینی صاحب کی خاص لکھنؤ کی زبان میں بیان کی گئی ایک کہانی جس کا عنوان ہے میلہ گھمنی۔ کانوں کی سنی نہیں کہتا، آنکھوں کی دیکھی کہتا ہوں۔ کسی بدیسی واقعہ کا بیان نہیں، اپنے ہی دیس کی داستان ہے، گاؤں گھر کی بات ہے۔ جھوٹ سچ کا الزام جس کے سر پر جی چاہے رکھیے، مجھے کہانی کہنا ہے اور آپ کو سننا۔ دو بھائی تھے، چنو منو نام، کہلاتے تھے پٹھان، مگر نانہال جولاہے ٹولی میں تھا اور دادیال یہاں سید واڑے میں۔ ماں پرجا کی طرح میر صاحب بھائی صاحب نے اس سے کچھ اور کام بھی لیے اور نتیجے میں ہاتھ آئے چنو منو۔ وہ تو یادگاریں چھوڑ کر جنت سدھارے اور خمیازہ بھگتنا بڑے میر صاحب کو۔ انہوں نے اچھے ہاتھ پاؤں نکالے۔ چنو ذرا سنجیدہ تھا، ہوش سنبھالتے ہی میر صاحب کے کارندوں میں ملازم ہوا اور ہمسن میر صاحب کا مصاحب بنا۔ منو لا ابالی تھا، اہیروں کے ساتھ اکھاڑوں میں کشتی لڑتا اور نام کے لیے کھیتی باڑی کرنے لگا۔ لیکن دونوں جوان ہوتے ہی اعصاب کا شکار ہوئے۔ خون کی گرمیاں وراثت اور ماحول میں ملی تھیں۔ دونوں جنسیات کے میدان میں بڑے بڑے مارکے سر کرنے لگے۔ شدہ میر صاحب کے کانوں تک ان کے کارناموں کی داستانیں پہنچیں۔ انہوں نے اسی طرح کے ایک لڑکی سے بیاہ کر کے باندھ دیا، مگر منو چھٹے سانڈ کی طرح مختلف کھیت چرتا رہا۔ اس کی ہنگامہ آرائیوں کا غلغلہ دور تک پہنچا۔ بالا آخر میر صاحب کے پاس اہیری ٹولی، چمار ٹولی اور جولاہے ٹولی اور ہر سمت اور ہر محلے سے فریاد کی صدائیں پہنچنے لگیں۔ انہوں نے عاجز آ کر ایک دن اس کی ماں کو بلوا بھیجا۔ وہ جب گھونگھٹ لگائے لجائی سہمتی ان کی بیوی کے پلنگ کے پاس زمین پر آ کر بیٹھی تو میر صاحب نے منو کی شکایت کی اور کہا، اس لونڈے کو روکو ورنہ ہاتھ پاؤں ٹوٹیں گے۔ اس نے آہستہ سے کہا، تو میں کیا کر سکتی ہوں، آپ ہی چنو کی طرح اسے بھی کسی ناطے سے لگا دیجئے۔ میر صاحب بڑی سوچ میں پڑ گئے۔ یہ نئی قوم کا قلمی پودا کسی مناسب تھالے میں لگایا جا سکتا ہے، ہر زمین تو اس کو قبول نہیں کر سکتی، اور ہاں اس کے کارناموں کی شہرت نے ہر جگہ شوریت پیدا کر دی تھی۔ اور میر صاحب زنان خانے سے سوچتے ہوئے باہر چلے آئے اور برابر سوچتے ہی رہے۔ اتفاق سے انہی دنوں دوری کے میلے سے واپس ہونے والوں کے ساتھ ایک نامعلوم قبیلے کی عورت گاؤں میں آئی اور ایک دن میر صاحب کے ہاں نوکری کی تلاش کے بہانے پہنچی۔ سیدانی بی نے شکل و صورت دیکھتے ہی سمجھ لیا کہ وہ ان کے گھر میں ملازمہ کی حیثیت سے رہنے والی عورت نہیں۔ پوچھنے گچھنے سے یہ بھی معلوم کر لیا کہ وہ گاؤں کے درزی کے ساتھ میلے سے آئی ہے اور اس کے ہاں ٹکی بھی ہے۔ سیدانی بی اس درزی کی حرکات پہلے ہی سن چکی تھی۔ جب سے اس کی درزنی سدھاری تھی، اس نے میلوں سے نئی عورتوں کا لانا اور گاؤں کی نسوانی آبادی میں اضافہ کرنا اپنا وتیرہ بنا لیا تھا۔ پھر بھی سیدانی بی کے رئیسانہ مزاج نے صاف انکار کی اجازت نہ دی۔ انہوں نے کہا، اچھا گھر میں رہو اور کام کرو، 2-4 دن میں تمہارے لیے کوئی بندوبست کر دوں گی۔ ادھر مردانے میں میر صاحب کو ان کے ہی ہم جنسوں نے نو وارد کی خبر دی۔ ایک صاحب نے جو ذرا ظریف بھی تھے، ان کی تاریخ یوں بیان کی۔ راویان صادق کا قول ہے کہ اصل اس کی بنجارن ہے، وہ بنجارن سے ٹھکرائن بنی ہے، ٹھکرائن سے پٹھانی، پٹھانی سے کبڑن، کبڑن سے درزن اور اب درزن سے سیدانی بننے کے ارادے رکھتی ہے۔ ایک صاحب نے پوچھا، اور اس کے بعد؟ وہ دونوں شانے اٹھا کر اور دونوں ہاتھ پھیلا کر بولے، خدا ہی جانے، شاید اس کے بعد فرشتوں سے آنکھ لڑائے گی۔ میر صاحب جب گھر آئے تو بیوی نے اس محترمہ کے آنے کی خبر دی۔ بہت جز بجز ہوئے۔ اس سیرت کی عورت اور شرفا کے گھر میں وہ نیک قدم صاحبان بھی ہیں، کہیں چنو منو کی نسل اور نہ بڑھے۔
ان ناموں کی یاد سے ذہن میں ایک خیال پیدا ہوا اور مسکرا مسکرا کر بیوی سے سرگوشی کرنے لگے۔ پھر منو کی ماں کو بلوا کر انہوں نے اسے نادر شاہی حکم دے دیا کہ ہم نے منو کی نسبت طے کر دی ہے، اس سے کہہ دو کل اس کا عقد ہوگا۔ بیچاری جلاہن کو چوں اچرا کی مجال نہ تھی، وہ بہت اچھا کہہ کے ہونے والی بہو پر ایک نظر ڈالنے چلی گئی۔ وہ بھی رشتے سے بالکل بے خبر تھی، اس لیے بہت کھل کر باتیں ہوئیں۔ جلاہن اس کے طور طریقے سے زیادہ مطمئن نہ ہو سکی، لیکن جانتی تھی میر صاحب کی خوشنودی اسی میں ہے۔ اختلاف گوارا نہیں، رہنے کا ٹھکانہ انہی نے دیا ہے، چنو کی نوکری انہی کی عطا کی، خوشی سے شادی کریں گے تو سارا خرچ بھی خود ہی اٹھائیں گے۔ غرض تیار ہو گئی اور اس نے رات کو منو کو میر صاحب کا فیصلہ سنا دیا۔ وہ اسے پہلے ہی درزی کے گھر بھاوچ کی حیثیت سے دیکھ کر پسند کر چکا تھا، جلدی سے راضی ہو گیا۔ دوسرے دن مولوی صاحب بلائے گئے۔ منو کو نئی دھوتی نیا کرتا میر صاحب نے پہنوایا، دلہن کو شاہانہ جوڑا اور چند چاندی کے زیورات ان کی بیوی نے پہنائے اور عقد ہو گیا۔ پھر میر صاحب اور ان کی بیوی نے رونمائی کے نام سے 10 روپے منو کی ماں کو دیے اور دلہن کو اس کے ہاں رخصت کر دیا۔ دن بیتتے گئے، مہینے ہوئے، 1 سال ہونے کو آیا، مگر منو اور اس کی دلہن کی کوئی شکایت سننے میں نہ آئی۔ میر صاحب کو اطمینان ہو چلا کہ نسخہ کارگر ہوا اور اعصاب کے 2 بیمار ایک ہی چٹکلے میں اچھے ہو گئے کہ دفتن ایک دن بھی جلاہن روتی بسورتی پہنچی۔ معلوم ہوا منو نے مارا ہے۔ پوچھ گچھ سے کھلا کہ 6 مہینے سے اسے نشے کا شوق ہوا، اور جس طرح وہ نشہ بیوی پر اتارتا ہے اسی طرح غصہ ماں پر۔ کل رات میں تو اس نے مارا ہی نہیں بلکہ اسے ایک کوٹری میں بے آب و دانہ بند رکھا۔ اب چھوٹی ہے تو فریاد لے کر آئی ہے۔ میر صاحب کے اس سوال پر کہ پہلے ہی کیوں نہ بتایا کہ فوری تدارک سے شاید بری عادت نہ پڑنے پاتی، جلاہن سوائے ممتا کے اور کیا جواب دے سکتی تھی۔ انہوں نے حکم دیا، آج سے یہی رہو، گھر جانے کی ضرورت نہیں۔ مگر میر صاحب کو منو کی فکر ہو گئی۔ خون کی گندی نالی میں بہہ کر نہ تو بدل جاتا ہے اور نہ پھٹ کر سفید ہو جاتا ہے، اس لیے اسے بلا بھیجا اور حد سے زیادہ خفا ہوئے، اور یہاں تک کہہ دیا کہ اگر پھر سنا کہ تو نے تاڑی پی تو درخت سے بندھوا کر اتنا پٹواؤں گا کہ چمڑا ادھڑ جائے گا۔ ساتھ ہی پاسی کے پاس مخصوص کارندہ بھیج کر کہلا بھیجا کہ اب اگر منو کو ایک قطرہ بھی پینے کو ملا تو تاڑی خانہ پھکوا دوں گا۔ غرض منو کے پورے طور پر بندش کر دینے کے بعد تاڑی بند ہو گئی۔ نشے کے انجیکشن کو ممنوع قرار دیا گیا، مگر جوک اپنا کام کرتی رہی۔ بند ہونے کے 6 ماہ بعد وہ آنکھیں مانگنے لگا، بالکل زرد سوکھا ہوا آم بن گیا اور کھانسی بخار کا شکار ہوا۔ جب میر صاحب کو خبر ملی کہ عیادت کے بہانے یاروں کی نشست ہونے لگیں اور منو کی بہو نے نینوں کے بان چلانا شروع کر دیے، تو انہوں نے بی جلاہن کو کچھ روپے دے کر گھر بھیجا اور بیٹے کے علاج اور بہو کی نگرانی کی تاکید کی، لیکن یہ نگرانی وہاں اسی طرح ناگوار گزری جس طرح چوروں کو پولیس کی نگرانی کھٹکتی ہے۔ 2-4 ہی دن انگیز کرنے کے بعد زبان کی چھری تیز ہونے لگی۔ ساز بھلا کس سے کم تھیں، انہوں نے کلہ بکلہ خوب جواب دینا شروع کر دیا۔ ایک دن تو ہاتھا پائی تک کی نوبت آ گئی۔ جوانی اور بڑھاپے کا مقابلہ تھا۔ بہو ساس کے سینے پر سوار ہو گئی۔ منو پلنگ سے جھپٹ کر اٹھا اور لڑکھڑاتا ہوا ماں کو بچانے پہنچا۔ بیوی نے سینے پر وہ لات دی کہ وہ ہائے کر کے وہیں ڈھیر ہو گیا۔ دونوں لڑنا بھول کر اس کی تیمارداری میں مصروف رہیں، لیکن بلغم کے ساتھ تھوڑا تھوڑا خون بھی آنے لگا اور وہ 1 ہفتہ بعد گھر سے اٹھ کر قبر میں چلا گیا۔ اب رونا دھونا شروع ہوا، بین ہونے لگے اور ساز بہو میں مقابلہ ٹھنا کہ دیکھیں سو کون زیادہ مناتا ہے۔ 5 روز تو اس طوفان میں طغیانی رہی کہ میر صاحب کو خود آ کر سمجھانا پڑا، لیکن آہستہ آہستہ سیلاب غم گھٹنا شروع ہوا اور ساز بہو کو ایک دوسرے سے چھٹکارا پانا اور رشتہ قرابت ٹوٹ جانے کی غیر شعوری طور پر خوشی ہونے لگی کہ دفتن چنو کی بیوی قبل از وقت مرا ہوا بچہ جن کے دیور کے پاس چلی گئی۔ بی جلاہن
کچھ 4 چھوٹے چھوٹے پوتے پوتیوں کو سنبھالنا پڑا اور منو کی بیوہ کو عدت کے حکام بھول جانے کے مواقع ملنے لگے۔ ایسے ہی ایک موقع سے چنو غم بھلانے اور جی بہلانے دیورانی کے پاس آ بیٹھا۔ خاطر تواضع ہوئی اور باتوں کا سلسلہ چھڑ گیا، درد دل بیان ہوئے، تنہائیوں کا ذکر چھڑا اور اس کو دور کرنے کے ذرائع پر غور ہوا۔ بالآخر ایک شب امتحان کی قرار پائی۔ جب اس کی صبح سرخروئی سے ہوئی تو منو نے ماں سے اصرار کیا کہ اس رشتے کو عقد کے ذریعے مستحکم بنا دیں۔ وہ بیٹے کو لے کر مولوی صاحب کے پاس پہنچی۔ مولوی صاحب دیہات میں رہنے کی وجہ سے شرع کی کتابیں اب تک نہ بھولے تھے۔ انہوں نے امتحان اور اس کے نتائج سے واقف ہوتے ہی کان پر ہاتھ رکھا اور نکاح کے ممنوع ہونے کا فتویٰ فوراً صادر فرما دیا۔ بڑی بھی دیر تک ایک وکیل کی طرح بحثیں کرتی رہیں، پر مولوی صاحب جب اپنے فیصلے سے نہ ٹلے تو بیٹے سے بولی، چل اے گھر چل، مانگ میں میرے سامنے سندور بھر دینا، وہ اب تیری بیوی ہے، میں خوش میرا خدا خوش۔ چنو نے ماں کا کہنا مانا، مانگ میں سندور کئی چٹکی بھر دیے اور 4 بچوں سمیت اسی گھر میں منتقل ہوا۔ 1 مہینہ بیتا، 2 مہینے بیتے، 3 مہینے بیتے، مگر چوتھے مہینے چنو کی کمر میں اچانک چک آ گئی۔ اکڑنا بررنا تن کر چلنا چھٹ گیا۔ وہ اب ذرا جھک کے چلنے لگا۔ ہمسن میر صاحبان میں سے ایک صاحب طبیب تھے، ان کو دکھایا۔ انہوں نے معجونیں اور گولیاں کھلانا شروع کی۔ دواؤں کے زور پر کچھ دنوں اور چلا۔ بدقسمتی سے حکیم صاحب ایک ریاست میں ملازم ہو کر چلے گئے۔ بس چنو کی کمر کچی لکڑی کی طرح بوجھ پڑنے سے جھک گئی۔ ساتھیوں نے افیم کی صلاح دی۔ شروع میں تو کافی سرور آیا، مگر افیم کی خشکی نے دبوچا، اور چونکہ بی چنیا بیگم مانگتی ہیں دودھ، مکھن، گھی، ملائی، اور یہ چیزیں 4 روپے کی کمائی میں کہاں نصیب، وہ لگا کھیسے نکال کر ہاتھ پھیلانے اور پلٹنے کھانے، مگر اس پر بھی کچھ بھلا نہ ہوا، اور افیم کی لت چونکہ پڑ چکی تھی وہ چھٹتی نہیں تھی۔ اس نے آہستہ آہستہ دل و جگر کو چھلنی کیا اور چنو خاں کو اختلاج کے دولے پڑنے لگے اور ساتھ ہی ساتھ سوکھی کھانسی آنے لگی۔ ایک دن جنوری کے مہینے میں جب بوندہ باندی ہو رہی تھی اور اولے پڑنے ہی والے تھے کہ چنو کو اختلاج شروع ہو گیا۔ ڈیوڑی پر کسی کام کے سلسلے میں حاضر تھا، ڈلیا برتن چھوڑ چھاڑ کر گھر کی طرف بھاگا۔ راستے ہی میں ایک کوندا لپکا اور جان پڑا اسی کے سر پر بجلی گری۔ منہ کے بل زمین پر آ رہا، سنبھل کر اٹھا، مگر دل کا یہ حال تھا کہ منہ سے نکلا پڑتا تھا۔ بے ساختہ ارے ماں چیختا وہ دوڑا اور راستے میں کچھ سجھائی نہ دیتا تھا۔ دم گھٹا جا رہا تھا، مگر پاؤں بھٹے کی طرح لڑک رہے تھے۔ گھر کی دہلیز پر قدم رکھا ہی تھا کہ دوسرا کڑاکا ہوا۔ وہ ٹھوکر کھاتا، سنبھلتا پھسلتا، لڑکھڑاتا دالان والے پلنگ پر جا کر گر پڑا، اور اسی طرح اس کا ہر عضو بھڑکنے لگا۔ بیوی ارے کیا ہو گیا لوگوں کہتی ہوئی دوڑی۔ چنو نے بایاں پہلو دونوں ہاتھ سے دبائے ہوا کہا، اب میرے بعد تم کو کون خوش رکھے گا، اور ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گیا۔ چنو کی فاتحہ کے تیسرے دن اس کی خوش نہ ہونے والی بیوہ گاؤں کے ایک جوان کسان کے ساتھ کمبھ کا میلہ گھومنے الہ آباد چلی گئی۔